نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے کسی کے قبضہ و تصرف میں اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہیں کھلائے جو خود کھاتا ہے، اس کو وہیں پہنائے جو خود پہنتا ہے، اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ ہو، اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں ایک قافلے کے ساتھ اپنی والدہ کے ہمراہ ننیہال جا رہے تھے۔ قافلہ نے ایک صحرا میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ رات کے وقت قبیلہ بنو قیس نے قافلے کو لوٹا اور قافلے میں شامل بعض لوگوں کو پکڑ کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ حضرت زید کو جو اس وقت بچے تھے حکیم بن حزام نے خرید لیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے جو مکہ کی ایک معزز اور دولت مند خاتون تھی، اور حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور ان کا کوئی بچہ نہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجے کے گھر گئیں تو حضرت زید کو وہاں دیکھ کر اپنے بھتیجے حکیم بن حزام سے مانگ لیا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح جب حضور سے ہوا تو حضرت زید بھی حضور کے گھر آ گئے۔ حضرت زید کے والد کو ان کی جدائی کا بہت دکھ تھا، اور اولاد کی محبت ہے ایسی چیز۔ زید کے والد ان کی تلاش میں پریشان حال ہر طرف پھرتے۔ اتفاق سے ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ آئے تو حضرت زید کو وہاں دیکھ کر انہیں ان کے والد کا حال بتایا۔ جواب میں حضرت زید نے اپنے والد کو کہلا بھیجا کہ میرے لیے فکر مند نہ ہو، میں بہت مہربان لوگوں کے پاس ہوں۔ حضرت زید کے والد کو جب ان کی مکہ میں موجودگی کا پتہ چلا تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ فدیہ کی رقم لے کر مکہ پہنچے اور حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ زید کو لینے آئے ہیں، آپ ہم سے جتنی رقم چاہیں لے لیں اور ہمارے بچے کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو بغیر کسی رقم کے آپ کی نذر ہے، اور اگر وہ خود نہ جانا چاہیں تو میں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے ہماری توقع سے بڑھ کر ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور پوچھا، انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت زید فوراً بولے، بھلا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ میرے والد کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی بھی۔ ان کے والد اور چچا نے کہا، کیا تم ماں باپ اور سب گھر والے کے مقابلے میں غلام رہنا پسند کرتے ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ میں نے آج تک حضور سے زیادہ مہربان اور شفیق کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضور نے یہ سن کر حضرت زید کو پیار کیا اور فرمایا، زید میرا بیٹا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زید کے والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور ان کو حضور کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کے ساتھ کتنی شفقت اور پیار کا برتاؤ کرتے تھے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ کس قدر محبت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت انس بھی بچپن میں 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان 10 سالوں میں سزا دینا تو درکنار، آپ نے کبھی میری طرف خفگی سے دیکھا بھی نہیں۔ بچپن میں بچہ ایسی حرکتیں اور غلطیاں کرتا ہے کہ جن پر سگے ماں باپ بھی تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پاتے اور بعض دفعہ اسے پیٹ ڈالتے ہیں۔ ایک بچہ 10 سال تک کسی کے ساتھ رہے اور اسے غلطی سرزد نہ ہو، یہ تقریباً ناممکن ہے، اور اس سارے عرصہ میں ایسی نرمی کا برتاؤ ہمارے لیے قابل تقلید مثال ہے کہ بچے نرمی اور پیار کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے کی ایک اور مثال حضرت حسن اور حسین کی ہے۔ آپ سجدے میں ہوتے تو وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اور جب تک وہ خود نہ اترتے آپ سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نواسوں سے پیار کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، میرے
10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی ان کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تیرے دل سے رحم و شفقت نکل گیا تو میں کیا کروں۔ تو سامعین، ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ بچے نرمی سے جن باتوں کو سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کو وہ سختی سے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔